باب زکوٰۃ الفطری، پیچھے زکوٰۃ المال کا بیان تھا، یہ زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ الرأس کا بیان ہے۔ تو اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف تنزل کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ یہاں پہ چند بحثیں ہیں جو ضروری ہیں، ویسے تو ساتھ ساتھ بھی ہو جائیں گی لیکن ضمناً چلے پہلے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں جو اضافت ہے زکوٰۃ کی فطر کی طرف، یہ اضافت الی الشرط یا اضافت الی الوجوب ہے۔ افطار ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ٹھیک ہو گیا، یا پھر وہ شرط بنے گی، علامت بنے گی کس بات کی کہ اب زکوٰۃ صدقۃ الفطر لازم ہے۔ زکوٰۃ کی جو اضافت ہے رأس کی طرف، وہ سبب کی طرف اضافت ہے۔ زکوٰۃ الراس یعنی رأس سبب ہے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس زکوٰۃ الفطر کے کئی نام ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی ہے، زکوٰۃ الراس بھی ہے، زکوٰۃ البدن بھی ہے، زکوٰۃ رمضان بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی اس کو کہتے ہیں، صدقۃ الراس بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے کیا ہیں نام۔ تو سبب کی بات ہوئی، اس کو لے لیتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا سبب کیا ہے۔ تو سبب ہوا رأس امن یمونہ ویلی علیہ، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے، جس کی انسان مشقت برداشت کرتا ہے اور سب سے پہلے اپنی کرتا ہے تو لہذا اپنا صدقہ فطر لازم ہے، اس کے بعد پھر جو اس کے چھوٹے بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس پر، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر لازم ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اولاد صغار کا جو صدقہ فطر ہے یہ والدین پر ہے یا خود ان کے اپنے اموال پر ہے۔ تو جمہور کی رائے یہ ہے، حنابی انہی میں سے ہیں، کہ اگر بچہ مالدار ہے تو خود اس کے مال میں واجب ہے، والد اس کی طرف سے ادا کرے اس کے مال سے، چونکہ اس کی طرف سے یہ ولی ہے۔ اور اگر مالدار نہیں ہے تو اب والد اس کی طرف سے کیا کرے گا، ادا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جمہور کی رائے ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کا صدقۃ الفطر ہر حال میں والد پر لازم ہے، اگر والد ہے تو دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا، اس میں یہ کوئی فرق نہیں کہ وہ امیر ہے یا بچہ یا غریب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ صدقۃ الفطر کا جو سبب تھا اس کے حوالے سے بات ہو گئی، بچے کے حوالے سے سمجھ آ رہی۔ باقی اگر بچی ہے، بالغہ ہے، تو اس کا صدقہ فطر خود اس پر ہے کیونکہ وہ بالغہ ہو چکی ہے، سمجھ آ رہی۔ لڑکا بالغ ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی خود اس کے اوپر ہے۔ باقی یہ جو فطر ہے اس کے اوپر آ رہا ہوں، فطر سے مراد افطار ہے، افطار کی زکوٰۃ ہے۔ تو افطار سے کون سے افطار مراد ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آخری رمضان کے روزے کا افطار جب ہو جائے گا اب لازم ہو جائے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ افطار تو افطار ہی ہے، لیکن اس سے مراد آخری افطار نہیں، بلکہ اس سے مراد طلوع صبح صادق ہے، سمجھ آ رہی۔ یعنی افطار صرف روزے کا نہیں بلکہ افراد اپنے تتمے کے ساتھ، یعنی رمضان کے مکمل ہونے کے ساتھ جو افطار ہے وہ مراد ہے، یعنی حقیقی بھی مراد ہے اور حکمی افطار وہ بھی مراد ہے، رمضان ہی چلا جائے تو لہٰذا وہی مدار ہوگا امام صاحب کے یہاں، ٹھیک ہو گیا، افطار کا۔ اور باقی فقہا کہتے ہیں کہ پہلا جو روزہ ہے اس کا افطار مراد ہے، یعنی پہلے رمضان کا روزہ جب ہوا تو اس کا سبب پایا گیا، یا کسی بھی رمضان کے روزے کا افطار وہ اس کے اندر داخل ہے، سمجھ آ رہی۔ اب احناف چونکہ رمضان کے اختتام کے افطار کے قائل ہیں کہ وہ سبب بن رہا ہے، لہٰذا اس ٹائم دیکھا جائے گا، اگر اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوئے رات کو اس کے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد پیدا ہوا تو نہیں دینی، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس میں چونکہ ایک بات آئی تو ساتھ ایک اور بات بھی ہو جائے کہ اب سبب کیا چیز ہے، چونکہ الحکم یتعلق بسبب ہی، حکم کا تعلق اپنے سبب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ویجب بحکم ہی، اور حکم اور علت کی وجہ سے وہ حکم
ثابت ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینے کا وقت کیا ہے، یہ آگے بھی باب شاید آ رہا ہے متا تو ادا، لیکن ابھی ادھر ہی بات کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا کب ہے۔ احناف کے ہاں چونکہ اس کا سبب راس ہے، تو راس تو پہلے ہی موجود ہے، لہٰذا 1 سال پہلے دے، 2 سال پہلے دے، ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے دے تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، 1-2 دن پہلے دے تب بھی ٹھیک ہے، سارے قول ہیں احناف کے، ٹھیک ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نصف رمضان کے بعد دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت جگہوں پہ نصف کے بعد حکم کا ثبوت ہوتا ہے، جیسے لیلۃ المزدلفہ میں نصف کے بعد آنا مینا کو، اور یا پھر نصف رات کے بعد فجر کی اذان حنابلہ کے مذہب میں جائز ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی نصف رمضان کے بعد دے سکتے ہیں۔ مالکیہ اور شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 1-2 دن پہلے کا افطار جو ہے، یعنی 27ویں 28ویں 29ویں یہاں پر دے تو ٹھیک ہے، بہت پہلے دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تھا کہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا کب ہے، اس کے حوالے سے سمجھ آ رہی۔ باقی اس کا جو وقت ہے وہ موقت بالوقت ہے، یہ صدقہ یا مطلق عن الوقت ہے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ مطلق عن الوقت ہے، جب بھی دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ فوراً دے کیونکہ اب ضرورت ہے، ٹھیک ہو۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ موقت بالوقت ہے، ابھی دینا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بعد میں دے گا، ہوگا ادا، لیکن گناہ گار ہے۔ باقی کہتے ہیں نہیں، جب موقت بالوقت ہے تو قضا ہے، حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں یہ قضا ہو جائے گا، لہذا بعد میں گناہ گار ہوگا۔ اور ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ کہ موقت بالوقت ہے، وقت گزر گیا تو سبب بھی ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا، سمجھ آ رہی۔ تو یہ اس میں یہ اختلاف تھا کہ یہ مطلق عن الوقت ہے یا موقت بالوقت ہے۔ حنفیہ کے ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً دے، اگر نہیں دے گا تو بعد میں دے، لیکن دینا لازمی ہے، پر اس کو قضا نہیں کہیں گے، ادا ہی کہیں گے۔ اچھا جی، باقی زکوٰۃ الفطر کا جو نصاب ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ بحث ہے۔ اسلام، حریت اور غنا، یہ 3 شرطیں ہیں احناف کے یہاں، مسلمان ہو، حر ہو، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے اس کو، غنی ہو۔ جمہور غنا کی قید نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں غنی ہونا ضروری نہیں، سمجھ آ رہی، فقیر پہ بھی لازم ہے۔ چنانچہ یہاں پہ آگے روایتیں آ رہی ہیں علی کل فقیر، فقیر پہ بھی لازم۔ اور احناف کی دلیل وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، غنی سے لازم ہے، تو غنی ہونا شرط ہے۔ اب یہ جو حدیث میں فقیر کی بات آئی ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ یہ ایک تو روایت ضعیف ہے، یہاں پہ نعمان راوی ہے، اس کی وجہ سے آگے ذکر آ رہا ہے اس کا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ غنن سے فقیر ان سے مراد وہ فقیر ہے جو نسبی اعتبار سے فقیر ہو، یعنی طبعاً فقیر ہے، مطلب بڑے بھی ان پہ بھی نہیں ہے تو ان پہ بھی نہیں ہے، طبعاً کیا کہتے اس کو، جو فقیر ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا فقر جو ہے وہ بالآبا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بالآبا جب اس کا فقر ہے، یعنی اس کی نسبت سے ہوگا، پھر سمجھ آ رہی، یعنی ان کے اعتبار سے یہ فقیر ہے، کیونکہ یہ ان کا محتاج ہے، اس لحاظ سے ہو جائے گا، سمجھ آ رہی۔ تو اب ایسا فقیر جو اپنے آبا کی بنسبت سے فقیر ہے تو وہ در حقیقت امیر ہی ہے، کیونکہ وہ جو ان پہ لازم ہے تو اس پہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر ہے حقیقتاً کہہ لیں، سمجھ آ رہی، اور طبعاً جو ہے یہ غنی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے اس پہ بھی کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا، یہ تعویل کہ وہ خود فقیر ہے لیکن آبا کے اعتبار سے وہ غنی ہے، لہٰذا اس ایسے فقیر پہ، اور جیسے بچہ ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، والدین کے پاس جو ہے خود فقیر ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی لازم ہو جائے۔ اچھا جی، یہ تو زکوٰۃ الفطر کی شرائط تھی، باقی اس کا جو نصاب ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ غنی ہونا جو کہا، تو غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نصاب ہو، اور نصاب وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ رائے ہے احناف کی، سمجھ آ رہی، اور غالباً حنابلہ کی رائے ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک دو دن کے اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہی جو ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ ہے نا، کیونکہ ہم نے غنی کی بات کی ہے نا، تو غنی کا مطلب جو غنی نہیں ہے تو ایک دو دن کا اس کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہو گیا، تو جمہور کے یہاں اس کے اوپر بھی چونکہ وہ غنی نہیں ہے، یعنی اصطلاحی غنی نہیں ہے صاحب نصاب، تو ان کے یہاں اس کے اوپر بھی ہے، یعنی فقیر پر بھی گویا کہ ہے ان کے یہاں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے پھر حنابلہ پھر جمہور کے ساتھ ہی ہیں، یعنی باقی حضرات کے ساتھ ہی ہیں کہ جو فقیر ہے جس کے پاس ایک دو دن کے پیسے ہیں تو اس کے اوپر بھی کیا ہو جائے گا۔ باقی جو نصاب کے حوالے سے بات ہے وہ آگے آئے گا مسئلہ اسی زکوٰۃ کے اندر، کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کہ غنی کہتے کسے ہیں، یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا، اس کے اندر مزید وضاحت کھل جائے گی، سمجھ آ رہی۔ اچھا جی، زکوٰۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ 4 چیزیں تو حدیث میں ہیں، 2 زیادہ ہیں، ایک کھجور اور ایک شعیر۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ 2 سے ہی دینا ہے، باقیوں سے نہیں دینا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جو 4 کی روایت ہے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جمہور کہتے ہیں نہیں، ضعیف نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک ہے، اور 4 چیزیں ہیں، زبیب کا بھی ذکر ہے، عقید کا بھی ذکر ہے، پنیر کا بھی ذکر ہے، تو لہذا 4 سے دینی ہے، اور پھر انہی 4 سے دینی ہے یا قیمت بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے۔ ہمارے ہاں بالقیمت زکوٰۃ ہو سکتی ہے، جمہور کے ہاں قیمت نہیں دینی بلکہ اسی کی جنس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ پھر 4 چیزوں میں مقدار کتنی ہے؟ تو سا ہے، جمہور کے ہاں چاروں میں سا دینا ہے، احناف کے ہاں باقیوں میں سا دینا ہے، جب گندم کی باری آئے گی تو نصف سا دینا ہے۔ نصف سا کے اوپر چونکہ مصنف کے ہاں تو جمہور کے ساتھ ہے مصنف، تو اس لیے اس نصف سا کے قول کو بعد میں ذکر کر دیا، باب من روا نصف سا من قمح۔ اس میں جو روایات ذکر کی اس پہ خود بھی جرح کی کہ یہ روایات ضعیف ہیں، لہذا نصف سا کا قول ہے لیکن مفتہ بھی نہیں ہے، پورا سا ہی دینا چاہیے۔ باقی احناف کے پاس نصف سا ہونے پہ دلیل یہ سنن کی روایات ہیں، کیونکہ ان میں مختلف تعدد طرق سے یہ صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ساعم بین نسنین، 2 آدمیوں کے درمیان سا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نصف سا من برن کے لفظ ہیں تو پتہ چلا نصف سا کافی ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری دلیل یہ، یعنی روایات پہ ضعف ہے، آگے آ بھی رہا ہے، وہاں بتائیں گے، اضطراب ہے سندن متنن، مصنف نے بھی کیا ہے اور کتابوں میں بھی ہے، مضطرب روایت ضعیف ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، لیکن یہ ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی، حسن کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری دلیل ہماری مسند احمد کی روایت ہے، جس کے اندر حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی دور میں صدقہ فطر 2 مد دیا کرتے تھے گندم کے، تو 2 مد گندم کے وہ نصف سا بنتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ مسند احمد کی موقوف روایت، سمجھ آ رہی ہے۔ نصب الرایہ میں حضرت ذیلی نے رحمہ اللہ نے ساری روایتوں کو جمع کر کے جو نصف سا کیا، ان کے اوپر الگ الگ کلام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ساری روایت حسن درجے کی حوالے سے اس سے استدلال کیا ہے، درست ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا نصف سا کے حوالے سے بات، سمجھ آ رہی۔ باقی یہ جو او آ رہا ہے نا یہاں پہ 4 چیزوں کے درمیان او آ رہا ہے، یہ دے یا یہ دے، یہ دے یا یہ دے، یہ آپ کو بتایا جمہور کا مسلک ہے، او تخیر کے لیے ہے۔ اور باقی جو
ظاہری ہیں وہ تو 2 کے قائل ہیں، باقیوں کے تو قائل ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رہ گیا مسئلہ پنیر کا، اقتن کا لفظ آ رہا ہے، اقتن، پنیر سے صدقۃ الفطر دینا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ پنیر سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی درست ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز نہ ہو تو پھر دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے، سمجھ آ رہی؟ اور امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، امام احمد کہتے ہیں رحمہ اللہ، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر یہ دے سکتے ہیں، بلکہ پنیر سے صدقۃ الفطر کی بات ہے نا، تو پنیر سے، تو احناف کے ہاں پنیر سے بھی صدقۃ الفطر دینا کیا ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور شافعیہ کا قول یہ ہے کہ اہل قریہ دے سکتے ہیں، اہل مصر نہیں دے سکتے، سمجھ آ رہی؟ اہل قریہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اہل مصر نہیں دے سکتے، یہ شافعیہ کا قول ہے۔ اور حنابلہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے، سمجھ آ رہی؟ پیچھے رہ گئے مالکیہ، ان کا غالباً قول یہ ہے کہ نہیں دے سکتے، سمجھ آ رہی؟ تو احناف کے یہاں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اگر پنیر سے بھی دیا جائے تو تب بھی دینا کیا ہے، جائز اور درست ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہاں پہ اور بھی مسئلے ہیں۔ عورت کا صدقۃ الفطر کس کے ذمے ہے؟ بیوی کا۔ جمہور کہتے ہیں بیوی کا زوج پہ لازم ہے، احناف کہتے ہیں کہ بیوی کا خود اس کے اوپر لازم ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے علی کل ذکر او انثی، تو بیوی خود دے، شور دے تو تبرع ہے، ورنہ بیوی کے خود ذمہ لازم ہے۔ عورت کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ پیچھے مسئلہ ہو گیا غلام کا۔ غلام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تجارت کا اور ایک ہوتا ہے خدمت کا۔ تجارت والے غلام پہ صدقۃ الفطر ہے کہ نہیں، پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا تھا، یہاں پہ بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تجارت والے غلام پہ احناف کے یہاں صدقہ فطر نہیں ہے، ورنہ تو 2 واجبات لازم آئیں گے ایک ہی چیز میں، زکوٰۃ بھی ہے، پھر اس کے اندر صدقۃ الفطر بھی ہے، تو واجبات میں تضاعف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، غلام جو خدمت تجارت کیا اس کے اندر بھی صدقہ ہے۔ اور پھر جو غلام ہے جو خدمت کیا مثلا، وہ ان میں مسلمان یا کافر ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے دونوں کی طرف سے دینا ہے، اور جمہور کہتے ہیں نہیں، مسلمان کا تو دینا ہے لیکن کافر کا نہیں دینا۔ جمہور کی دلیل وہ روایت ہے جہاں پہ آگے آ رہا ہے من المسلمین، کہ غلام مسلمانوں میں سے ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ 2 سبب ہیں، مسلمان ہونا بھی سبب ہے غلام کا صدقۃ الفطر کے لیے، کافر ہونا بھی ہے، تو ایک کا ذکر دوسرے کی نفی کو لازم نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ مال جو غلام ہے اس کے اندر صدقۃ الفطر بحیثیت مال ہونے کے ہے، تو غلام کافر بھی مال ہے، اور جمہور کے ہیں بحیثیت مکلف ہونے کے ہیں، تو مکلف چونکہ مسلمان ہے کافر نہیں، اس لحاظ سے وہ کافر غلام کے صدقہ فطر کے قائل نہیں اس کے ہیں۔ باقی ایک اور یہاں پہ جزوی اختلاف یہ ہے کہ کافر غلام کا جو صدقہ فطر ہے، وہ کافر پہ جو صدقہ غلام پہ جو صدقہ فطر ہے تو وہ خود اس پر ہے یا مولا پر ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ غلام پر ہے لیکن ادائیگی اس کی طرف سے مولا کرے گا، شافعیہ کا بھی ایک روایت یہی ہے، اور بعض دوسروں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، غلام کا جو ہے نا وہ ہے ہی مولا پر ہے، کیونکہ غلام میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر واجب ہو، تو مجھاری تو غلام کا جو صدقہ فطر ہے یہ خود غلام پر ہے، کچھ کہتے ہیں غلام پر ہی ہے، اور پھر وہ اس کے قائل ہیں کہ غلام کو وقت دینا چاہیے کہ وہ کیا کرے، محنت مزدوری کر کے مولا کو کما کر دے، کیونکہ اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے، مولا اس کو مہلت دے۔ اور دوسرا جو قول ہے جو احناف کا بھی، شاید میں پیچھے غلط کہہ گیا ہوں، احناف کا اور یا شوافی کا وہ یہی ہے جمہور کا، کہ غلام کا مولا پر ہے، غلام پہ نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس کے اوپر کیوں لازم ہوگا۔
سمجھ آ رہی؟ تو وہ اس کا مولا پر ہے، لہذا مولا نے اس کی طرف سے دینا ہے، یعنی آتا غلام کی وجہ سے ہے لیکن اس کی ادائیگی شروع سے ہی مولا پر ہے کہ دینا مولا نے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت سارے اختلاف ہو گئے، ایک اور اختلاف بھی چلے ادھر ہی سن لیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ کی جو منتقلی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، اس کا باب بھی آگے آ رہا ہے ہمارے آج کے سبق میں، کہ ایک شہر کو دوسرے شہر کی طرف لے کے جانا زکوٰۃ۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں فائدہ زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور امام شافعی کہتے ہیں اگر وہاں پہ زیادہ احوج لوگ ہیں، محتاج ہیں، تو پھر وہاں پہ لے جائے گا، ورنہ ٹھیک نہیں۔ امام احمد سے دو روایتیں ہیں، اور مالکیہ کہتے ہیں نہیں، دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہیں لے کے جا سکتے، اپنے شہر میں ہی دینی ہے۔ باقی یہ جو مدار اختلاف کا، چونکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا ترد الی تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تو یہ الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی؟ احناف نے اس سے استدلال اس انداز سے کیا ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے کہا تھا کہ انہی سے لینا ہے، انہی پہ واپس کرنا ہے، تو مطلب بہتر طریقہ یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو باقی یہ ہے کہ اگر اس طرح نہ بھی ہو تو تب بھی جائز ہے، کیونکہ اصل تو مصرف کا اعتبار ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ادھر ہی دینا ہے اور جگہ نہیں دینا، جمہور کی علی الاطلاق تقریباً یہ روایت ہے، ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ وہاں ہی رکھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہم ضمیر کا مرجع وہی لوگ ہوں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر تو وہ، اور اگر مطلق مسلمان ہوں تو حنفیہ کا استدلال ہے کہ مسلمانوں سے لینی ہے، مسلمانوں پہ واپس کرنی ہے، تو مسلمان تو ایک جگہ نہیں، وہ تو مختلف جگہوں پہ ہیں، لہٰذا پھر منتقلی ثابت ہو جاتی۔ تو مسئلہ ہوا کہ نہیں بیان ہوا؟ کئی مسائل بیان ہو گئے ہیں، دیکھیں ذرا جی۔ قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا ابو يزيد الخولاني كان شيخ وكان ابن وهب يروي عنه وقال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من الدهر والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة۔ جی، نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ فطر کو جو پاکی کا ذریعہ ہے، للصیام من اللغو، روزے میں جو بےہودہ باتیں اور جماع، سمجھ آ رہی، رفث، برا جو عمل ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی، لغو کا تعلق قول سے ہے، رفث کا تعلق عمل سے ہے۔ جماع سے تو ویسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا برا فعل جو روزے کے منافی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مساکین کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے۔ طہرۃ للصیام سے استدلال کیا ہے حضرت سعید بن مسیب اور حسن بصری نے، آگے اس کا ذکر آ بھی رہا ہے کہ بچے کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، کیونکہ یہ طہرہ ہے، پاکی کا ذریعہ ہے، اور بچہ تو پہلے سے ہی پاک ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایسے ہی بعض لوگوں نے اسے استدلال کیا ہے کہ روزہ کا صدقہ اس پر ہے جس نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جس نے روزے رکھے، اور جس نے روزے نہیں رکھا تو وہ تو اس کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جمہور کے یہاں ہے، بچے پہ بھی ہے، اور جس نے روزے نہیں رکھے اس نے بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ من ادا قبل الصلاۃ، جو اس نے نماز سے پہلے دی، زکوٰۃ مقبولۃ، تو جس نے بعد میں دیا تو ایک صدقہ ہے، چونکہ وہ درجہ تو کم ہو جائے گا، ظاہر بات ہے، لیکن بار ادائیگی تو لازم ہے۔ جی چلیں، کب دی جائے؟ جی۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد النخعلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال فكان ابن عمر رضي الله عنه يؤديها قبل ذلك بالیوم والیومتین سے آپ سمجھ آ گئے، یومین سے شافعیہ اور مالکیہ کی دلیل ہے، حنابلہ نصف رمضان کے بعد، اور حناف کی مختلف روایات ہیں۔ جی چلیں، تو یہاں پہ وہ اختلاف تھا۔ جی، کتنی مقدار دی جائے یہ بھی اختلاف گزر چکا ہے، سا دینا ہے ہر چیز میں یا گندم میں نصف سا دینا ہے، تو وہ چلے گا۔ جی،
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقراءة على مالك أيضا دو قراءتن بھی میں نے سنی ہے اور اخبارن بھی سنی ہے، ٹھیک ہو گیا، دونوں میں ایک ہی مضمون ہے جی۔ فیما قرأ مالکین کا مطلب جو ہم نے امام مالک کے سامنے پڑھی تھی اس میں یہ لفظ ہیں، اور جو انہوں نے خبر دی تو اس میں اور لفظ ہیں جی۔ من المسلمین پہ جو اختلاف تھا وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، انسا پہ جو عورت کے حوالے سے اختلاف تھا وہ بھی چن لیا ہے، غلام پہ جو صدقہ فطر تھا وہ اس کے اوپر استقلالن ہے یا تبن ہے، دے گا کون، اس کے حوالے سے بھی مسئلہ گزر چکا ہے۔ حریت شرط تھی یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، غلام پہ نہیں لازم، مولا پہ لازم ہے، چونکہ ہمارے یہاں اسلام حریت اور غنا شرط تھی، ٹھیک ہو گیا جی چلیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر فرض سے جمہور نے استدلال کیا کہ اس کا حکم فرض کا ہے، اور حناف کہتے ہیں واجب کا ہے۔ مال ایک ہی ہے، چونکہ جمہور کے یہاں فرض غیر قطعی ہے اور فرض غیر قطعی کو احناف واجب کہتے ہیں، تو بات ایک ہی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے، احناف بھی کافر نہیں کہتے جی۔ فذكر اجماعنا مالك زاد بالصغير والكبير وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه ٹھیک ہو گیا۔ قال ابو داود رواه عبد الله بن عمر عن نافع قال على كل مسلم ورواه سعيد بن جمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمین کی قید بعض روایتوں میں آئی نہیں تو یہ احناف کا استدلال ہو جائے گا۔ باقی یہ سن مشروعیت کیا ہے تو پیچھے گزر چکا ہے کہ سن 2 ہجری میں آپ نے رمضان کے اندر عید سے پہلے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے یہ حکم بیان کیا تھا جی۔ وبه قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثهم عن عبيد الله قال وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقه الفطر صاع من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك مملوک آ گیا چلے۔ زاد موسى والذكر والانثى قال ابو داود قال فيه ايوب وعبد الله بن وليد في حديث مع نافع ذكر او انثى ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي بن الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من شعير او تمر او سند او زبيب قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف ساع حنطة مكان ساع من تلك الاشياء۔ لوگ نکالتے صدقہ فطر ایک سا، جو کھجور سلط جوار کو کہتے ہیں، زبیب کشمش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت عمر کا دور ہے گندم زیادہ ہو گیا، حضرت عمر نے نصف سا گندم کا مقرر کیا۔ اس پہ جمہور کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، ایک تو اس کے اندر راوی ہے جی عبدالعزیز بن وراد، اس کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال لو یہاں پہ حضرت عمر کے بارے میں آ رہی ہے، لیکن جرا یہ کی جاتی ہے اس کے اوپر کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ان کے دور میں یہ ہوا تھا، حضرت عمر کے دور میں یہ نہیں ہوا۔ بہر ہمارے ہاں تو مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو حضرت امیر معاویہ سے بھی وہ مسئلہ تھا، بھی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بہر مسئلہ کچھ احون ہو جاتا ہے، چونکہ وہ خلفائے راشدین میں سے یہ نہیں ہے، تو بہرحال صحابہ کے دور میں یہ ہوا تھا کہ نصف سا گندم جو ہے اس کی تقرری ثابت ہو گئی تھی جی چلے۔ وفي قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العبدي قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع قال عبد الله فكان الناس بعد نصف ساعه من بر قال وكان عبد الله يؤكل التمر فأعبز اهل المدينه التمر عاما فاعطى شعيرا۔ جی یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فاضل الناس، لوگوں نے رجوع کیا اس کے بعد نصف سا گندم کی طرف، اور حضرت عبداللہ جو تھے نا خود وہ کھجوروں سے دیتے تھے ابن عمر، آوازہ محتاج ہو گیا اہل مدینہ کھجور کی طرح 1 سال، یعنی ان کے پاس کھجور نہیں تھی، اب انہوں نے جو سے دیا، تو جو سے دینا جائز تھا، لیکن یہ پھر بھی اولویت کو اختیار کرتے جی چلے۔ وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داوود بن يحيى بن قيس عن اياس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج اذا كان منا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كل صغير وكبير حر او مملوك صاع من طعام او صاع من اكل او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب، ٹھیک ہو گیا۔ فنزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا
وکلم الناس علی المنبر فکان لوگوں سے ممبر پہ گفتگو کی جی. دو مد جی شام کی گندم سے جی اس کے برابر ہیں جی. انہوں نے کہا جی میں تو اسی طرح نکالوں گا جو وغیرہ اسے کھجور سے، میں تو یہ نصف سا گندم نہیں دوں گا. بہرحال یہ بظاہر جمہور کی تائید ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ ابو سعید نے انکار کر دیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اتفاق ہو گیا ہے، جمہور اجماع ہو گیا ہے نصف سا گندم پہ، لیکن اکثر صحابہ کی جو رائے ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ نصف سا گندم دینا جائز ہے. انہوں نے نہیں دیا، وہ ان کا اپنا درجہ تھا، اور ویسے بھی ٹھیک ہے ایک آدمی نہیں دیتا نصف سا، وہ زیادہ دیتا ہے تو وہ زیادہ سے دے، یہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. چلیں وہ محفوظ نہیں ہے روایت جی. ایک سا گندم کا ذکر یہ محفوظ نہیں ہے یہاں پہ جی. ٹھیک ہو گیا. یہ نصف سا من دن کے بر کی جو قید ہے حضرت معاویہ کے واقعے میں، یہ وہم ہے اس راوی کا، معاویہ ابن ہشام کا یا کسی اور راوی کا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو نبی الاسلام کے دور میں توجہ کریں سا من حنطہ کی بات ہو یہ تو ثابت ہے، ایسا من طعام کی بات ثابت ہے حضرت ابو سعید کی روایت میں، بخاری وغیرہ میں بھی ہے. لیکن طعام کا مصداق کیا ہے؟ سا من طعام ثابت ہے لیکن سا من حنطہ ثابت نہیں نبی الاسلام کے دور میں. نصف سا من برن بھی نبی الاسلام کے دور سے ثابت نہیں، صحابہ کے دور سے یہ ثابت ہے نصف سا من برن. ایک بات. باقی جو طعام کا ذکر ہے سا من طعام، اس طعام سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو طعام سے مراد ایک ہی چیز نہیں ہے، کیونکہ صحیحین کے اندر یہ آتا ہے ابو سعید کہتے ہیں ہمارا سا جو تھا اس وقت طعام جو تھا وہ یہ کشمش تھا، جو تھی، کھجور تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے شمار کی ہیں، ایک چیز شمار نہیں کی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو علامہ شوکانی نے یہ بات کی ہے کہ اگر سا سے مراد ثابت ہو جائے سا من طعام، طعام سے مراد اگر ثابت ہو جائے گندم، کہ گندم بھی اس کے اندر داخل ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر نصف بر من حنطہ سے ان روایات سے اس حدیث کی تخصیص ہو کے نصف گندم بوری دینا بھی جائز ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی طعام کے اندر اگر گندم بھی داخل ہو تو باقی روایات سے تخصیص کر کے نصف سا من برن کی جو روایات ہیں وہ ثابت ہو سکتی ہیں، آدھا سا گندم کا دینا بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا جی. چلیں قال حدثنا حامد بن يحيى قال اخبرنا سفيان الحوري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياذا قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا ساعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا تمر او شعير او اخير او زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان واسامه بن دقيق قال حامد فانكر. لوگوں نے انکار کیا سفیان پہ، یہ آٹے کا صاحب نے کدھر سے لفظ نکال لیے جی. قال ابو داود فهذه زياده سفیان ابن عجلان جی. ٹھیک ہو گیا. باب من روا نصف سا من قبل. گندم کا نصف سا یہ حناف کی دلیل ہے، لیکن اس کے اوپر اضطراب کے اشکالات ہیں، ابھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جی. چلیں وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود الحكي قال حدثنا عمار بن زيد بن عمار بن راشد بن الزهري قال مسدد عن سالبة بن ابي سعيد. دیکھیں یہ سالبہ بن ابی سعیر بن گیا، راوی کے نام میں شک ہے، اضطراب فی السند ہے جی. یہ بن گیا سالبہ بن ابی سعیر جی. وقال سليمان بن داود عبد الله بن سالبة. اب بن جائے گا عبداللہ ابن سالبہ بن ابی سعیر، عبداللہ ابن سالبہ بن ابی سعیر، اور الٹ کریں تو بن جائے گا سالبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر. تو راوی کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے، سالبہ بن عبداللہ یا عبداللہ بن سالبہ ہے، اور پھر اس کا جو والد ہے آگے وہ ابو سعیر ہے جیسے یہاں پہ آیا ہے، یا صرف سعیر ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے.
تو احناف اس کا اس طرح سمجھ آ گیا نا. احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابن اجر وغیرہ یا دوسروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام ہے ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر. ٹھیک ہو گیا. بہرحال ہمارے جو طرف سے جواب یہ ہے کہ نام کے اندر اشکال ہے، مدلول سب مانتے ہیں کہ ایک ہی ہے. تو بات مدلول کے اندر ہے، کوئی بندہ ایک ہے مختلف نہیں، تو لہذا قابل حجت جو ہے نا یہ روایت ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ دیکھیں نصف سا پورا سا 2 آدمیوں پر ہے. جی وہ اللہ اس کو اور بڑھائے گا مال، اللہ اس کو اس سے زیادہ واپس کر دے گا. سبحان اللہ. علم جی ٹھیک ہو گیا. علم بھی دینے سے بڑھتا ہے اور مال بھی دینے سے بڑھتا ہے. سمجھ آ رہی. اور خیر الناس ما من ينفع الناس، اس لیے وہ عالم جو مدرس ہوتا ہے اس سے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے. آپ کسی کو لے لیں، وہ اگر مجاہد ہے تو ساتھ ساتھ وہ مدرس بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ مبلغ ہے تو پھر ساتھ ساتھ مدرس بھی ہے. ایسا بندہ زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ نیر خطیب اگر آپ بنیں گے تو پھر آپ خطیبوں میں ظاہری بات ہے اب تقریر رٹنی ہے. سمجھ آ رہی. جیسے میں نے بیان کرنا ہے تو میں نے تقریر دیکھنی ہے کسی طرف سے کہ کیسے کرنی ہے، تو وہ رٹنی ہے، تو پھر وہ علم ادھر میں بند ہوگا. اور مدرس آدمی چونکہ علم میں ہر قسم کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، اس کے علم میں اتقان اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ عالم ہے. وہ خود اس کی پہچان خود بتاتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ عالم ہے. سمجھ آ رہی. اور علاقے میں کام کرنے کا واحد طریقہ علم میں مضبوطی ہے. پھر آپ کو ادھر نہ بڑھ کے مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو علم بتانے کی ضرورت ہے ابھی میرے پاس علم ہے، نہ مناظرے کی ضرورت ہے. آپ اپنا کام کریں گے، ہر آدمی کہے گا یار یہ عالم ہے اور مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے. وہ آپ کے سامنے آئے گا ہی نہیں. جو شرارتی ہوں گے وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن آپ کی سمجھداری سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جی قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا امام قال حدثنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله او قال عبد الله ثعلبہ جو بھی روایت ہے. یہاں پہ ایک اور ان کا اشکال ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. دیکھو ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے، نبی کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے ثعلبہ بن عبداللہ. لیکن ہمارے چونکہ مرسل روایت بھی حجت ہے جمہور کے، اس لحاظ سے بھی ایک روایت قابل استدلال ہے. جی قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى وبكر بن وائل بن داود ان الزهري حدث عن عبد الله بن ثعلبة بن سعيد عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما فامر بصدقه الفطر ساع تمر او ساع شعير عن كل راس زاد علي في حديثه پورا سا یہ ان کا. جی چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن صالح قال ابن صالح قال العدوي وانما هو العذري خطب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الناس قبل الفطر 2 دن پہلے خطبہ دیا. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا سعد بن يوسف قال حميد قال اخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس. یہ دوسری روایت ہے حناف کی حدیث سے، ثعلبہ دوسری حدیث ابن عباس. جی على منبر البصره فقال اخرجوا صدقه صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال لوگوں گویا کہ پتہ ہی نہیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں. جی اہل مدینہ میں سے قوم میں کھڑو وہ اپنے بھائیوں کی طرف. جی فانهم لا يعلمون ان کو پتہ نہیں. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقه صاع من تمر او شعير او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر نرخ کے کم ہونے کو. سمجھ آ رہی. جی یعنی پھر گندم کا ریٹ کم ہو گیا، چونکہ اب شام سے گندم آنے لگ گئی نا، پہلے تو آتی نہیں تھی. تو مہنگی چیز جب زیادہ ہو جائے تو سستی ہو جاتی ہے. جی اللہ نے رخصت